السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دی برکت رہتے ہوں تمام تاجران لیاقت مارکیٹ پہ، تمام تاجران لیاقت مارکیٹ کو عید مبارک ہو۔ اور ظاہر بات عید گزر گئی، اس کے بعد میں عید تک کا آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ اور وجوہات آپ کے پاس، ساری وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ میں نے تقریباً 4 روز یا 3-4 روز میں نے جیل میں گزارے، اور وہ بھی اس وجہ سے معاملات ہوئے کہ معاملات تھوڑے بہت جو خراب ہوئے وہ ہمارے پتھاروں پہ ہی نہیں ہوئے، پتھاروں تو ہم ختم کر دیں گے جب بھی چاہیں گے۔ پتھارے کا چیپٹر نہیں تھا، جب میں آیا تھا تو پتھارے ختم ہو چکے تھے، وہ اندر پرچون پٹے پہ جا کے ان لوگوں نے ہتھوڑے چلانا شروع کر دیے تھے، پورے پرچون پٹے، کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہاں کسی نے ہاتھا پائی کر دی تھی، تو اس معاملات میں تھوڑے معاملات ہاتھا پائی ہو گئی، لیکن ہماری طرف سے، میری طرف سے خود میں صدر ہونے کے ناطے کسی سے میں نے ہاتھا پائی نہیں کری، اور میں نے ان کو یہی منع کرا، میں نے کہ آپ نے نوٹس دے دیتے، آپ نوٹس دے کے بات کرتے بھائی مارکیٹ میں یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، نوٹس کسی کو لانا ہے۔ باہر بے تاشا بتارے لگے ہوتے ہیں، باہر والے میں بتارے کو مطلب یہ نہیں ہے مارکیٹ کے بتارے لگے ہیں، باہر سے مراد بوٹن، کھارا در، میٹھا در، اور آپ کا CD کوڈ، ہائی کوڈ، جہاں بھی آئیں گے ہر جگہ آپ کو کوئی بتارے وہ لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ وجوہات یہی کہ حال ہم مہاجروں کے ساتھ جو بیچارے تاحال پریشان ہیں، کھانے کو پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، انہیں کے اوپر یہ مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں۔ تو میری پوری کوشش یہ تھی کہ انہوں نے نامعلوم 50 دکاندار ڈالے تھے پرچونوں کے FIR میں، اور ایک بھائی کا اور نام ڈالا تھا، تو وہ مجھ سے کنفرم کیا تھا، تو میں نے بول دیا تھا بھائی یہ جو میرے ساتھ ہے یہی ہے۔ اور اس کے بعد اصل جو پورا یہ جو پیکیج بنا تھا، اس پیکیج تھا، اس میں سارے پیکیج میں سب کچھ ملیا ہوا تھا۔ یہ پیکیج بنا کے جس نے دیا، جس بندے نے دیا، جس بندے نے یہ کام کرا، جس نے میرے لیے FIR کری، FIR کرنے کے بعد جیل میں ڈالا، جیل میں ڈال کے اللہ رب العزت نے عافیت کر کے عافیت دی، اور میں واپسی آ گیا۔ اور عید بھی میں نے گھر بھی بنائی، لیکن عید کے پہلے چاند رات کو میں خود سلمان میرے کو لے کے گیا ہاسپٹل، کیونکہ کوئی معاملات تھے کہ جیل سے پہلے بھی کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، جیل کے بعد بھی، جیل جانے کے بعد بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں، اللہ آپ کو اس سے بچائے، اللہ سب کو بچائے۔ لیکن وجہ یہ نہیں ہوتی، وجہ یہ صرف یہ ہے کہ دکانداروں کو لیاقت مارکیٹ کا جو صدر ہوتا ہے، میں نے بند کرانے کا اعلان بالکل نہیں کرا، کبھی بھی بند نہیں کرا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ 3 دن ہیں، میری وجہ سے لاکھوں لوگوں کا نقصان نہ ہو، یا میرا گرفتاری کیا، اگر میں کہتا ہوں میری جگہ کوئی بھی ہو، اگر وہ صدر بھی ہے، اگر پھر انتقال بھی ہو جائے نا، تو کاروباری طور پہ ان کو بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی ایک مرنے کی وجہ سے کئی لوگوں کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، تو بیچاری معاشی طور پہ یہی 3-4 دن بچتے ہیں فائنل لوگوں کو کمانے کے۔ تو میرے کو اور بھی ٹارچر تھے، بہت سارے ٹارچر سسٹم تھے، ذہنی طور پہ خوف تھی، اور بہت سے بھائیوں نے مجھے بولا بھی تھا کہ آئینی طور پہ، تو ان سے بڑی درخواست ہے کہ وہ آئین ضرور مجھے بتا کے دلائیے گا، وہ جو آپ کے پاس آئین پڑا ہے، جس آئین کے اندر آپ لوگ 6 سال صدر رہے، اس کے ساتھ آپ 6 سال صدر رہنے کے بعد اس وقت آئین کہاں تھا جو 6 سال صدر رہے۔ میرے بہت رفیق ہیں، میرے دوست ہیں، میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرے پاس، لیکن وجہ یہ ہے آئین برابر ہے ہم سب کے لیے۔ اگر تو 6 سال میں آئین نہیں بنا تو 12 سال جو ریاست بنائی گئی وہ ریاست ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد تو ہوتا یہ ہے کہ میں کسی کا نام دیے بغیر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو گزری وہ نہایت ہی ایک پولیٹکس سسٹم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک سیاست بھی ایک اچھے طریقے سے کرتے ہیں، پیسہ آپ کے پاس بھرپور ہے، اس پیسے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جاتا کہ آپ اس پیسے کی بدولت آپ مارکیٹ کی امیج خراب کریں، اور مارکیٹ کی امیج خراب کرنے کے لیے طاقت یوز کر رہے ہیں پیسوں کی۔ اور یہ سارا کا سسٹم جو ہوا تھا یہ صرف پیسے کی بدولت کام اترا ہے، پورا کا پورا ایک پوری پلاننگ تھی۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے لگتا ہے تو سچ ہو یا غلط ہو، لیکن کیا چیز ہے میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر میں 3 بجے آ کے FIR لانچ کرواتے ہیں تو FIR پہلے ہی 11:30-12 بجے FIR لانچ ہوئی ہوتی ہے آپ کی، تو آپ تو 3 بجے گرفتار ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان میں کس کا ہاتھ تھا، کیا ہاتھ تھا، یہ مارکیٹ کا ایک ایک دکاندار، ایک ایک تاجر، ہر بندہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں مطلب یہ کہ الشیخ گروپ ختم ہو گیا، الشیخ گروپ یہ ہو گیا، آپ نے کل بھی بڑا بولا تھا بہت سارے لوگوں نے، اور بولتے چلے گئے۔ الشیخ گروپ کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، بلکہ آپ اس سے زیادہ مضبوط طریقے سے قائم ہیں، آپ اس سے زیادہ مضبوط طریقے سے قائم ہیں، کیونکہ اب ہر چیز دیکھ لی آپ نے، ہمیں یونیورسٹی بھی دکھا دی، وہاں سے بھی ہم آ گئے، لیکن ہم نے سر نہیں جھکایا، اور
کوئی آئین، کوئی ترمیم، اور میں واحد وہ بندہ ہوں جو میں اپنے دکاندار حضرات کے لیے اس مارکیٹ کو، ایشیا کی تمام مارکیٹ، یہاں کی سپر مارکیٹ جو ہمارے سامنے بنی ہیں، اس کے علاوہ بھی ٹنکی مارکیٹ، کوئی اور بھی مارکیٹ، ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، بائیلاز ہوئے ہوئے ہیں، قانون ہوتے ہیں، ایک مطابق اس مطابق صدر بیٹھتا ہے۔ اس مارکیٹ کا کوئی بھی ماں اور باپ کچھ بھی نہیں ہے، یتیم ہے۔ یہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہو، وہ اس کو اگر وہ ڈینائی کرتی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ پہلے آئین جو سسٹم ہوتا ہے مجھے یہ بتا دیا جائے کہ اس میں آئین میں کہیں لکھا ہو، ہمارے پاس رجسٹریشن ہو، بائیلاز ہو، قانون ہو، سسٹم ہو، تو پتہ چلے کہ ہاں بھائی صدارت کی یہ ترمیم ہے، یہ قانون ہے، یہ ٹائم ہے۔ یہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے جب الیکشن کرا تھا تو ذیشان بھائی تھے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان سے میں نے بولا تھا یہ الیکشن کوئی قانونی ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا صاحب یہ خودو کھاپا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ابھی یہ منع کر دیں تو الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن صدر کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لو نہیں ہے۔ ہم نے رجسٹریشن کروایا، اس کی فیس بھروائی 500 روپے کی، اس کے علاوہ رجسٹریشن فیس جو باقی جو پیسے بھرتے دیتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، جو فیس بینک میں بھری جاتی ہے چالان، وہ بھی پرچی آپ کو دکھا دی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ اکیلے بائیلاز نہیں بنا سکتے، اکیلے رجسٹریشن نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی چیپٹر نہیں ہے۔ الحمدللہ لیاقت مارکیٹ کے 90% دکاندار آپ کی تمام لوگوں کی سیاست سے بالاتر ہو کے وہ صرف اپنے کاروبار کو مہیت دیکھتے ہیں، اپنا کام دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان سالوں میں 14-18 سالوں میں کس بندے کو 2 سال میں کتنا ٹف ٹائم ملا، کتنی مہنگائی ملی۔ میں دوبارہ تمہارے کو نوٹ کرا رہا ہوں بھائیوں کو کہ 2 سال کی جو مہنگائی ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسی مہنگائی نہیں دیکھی۔ یہ آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، آپ بھی متاثر ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد مہنگائی کے باوجود ہم نے آپ کو پوری کوشش کری ہے کہ ہم فلاح اور بہبود دیں۔ آپ نے بولا پتھارے لگاؤ، پتھارے ہٹا دو، ہم پتھارے ہٹا بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا پتھارے کا بھی ہمارے پاس عمل ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے پتھارے سے اگر انکم نہیں ہوتی ہمارے گارڈوں کی، ہمارے تنخواہوں کی، ان کی، تو پھر ہم وہ دکانداروں پہ ڈال دیتے، جو 100 روپے کی پرچی ہو، 500 روپے کی پرچی بن جاتی۔ مجھے اس پتھاروں سے کمانا نہیں ہے، نہ میں آیا ہوں اور واحد صدر ہوں کہ میرا شناختی کارڈ لے لیں، فیملی کا شناختی کارڈ لے لیں۔ میں نے کوئی جاگیریں نہیں بنائی پچھلے صداروں کسی کی بھی طرح۔ اچھا، اب بس میں اللہ سے فلاح بہبود کرتا ہوں، یہ لازمی میں کوشش کرتا ہوں آپ سیاست کریں، لیکن وہ محبت اور بھائی چارے والی سیاست کریں بیٹھ کے، اور کوشش کریں بیٹھ کے، ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں اور آئین بنائیں، اور آئین میں میرا تعاون کریں، اور میرے پہ 9 میرے پاس کیس کریں ابھی جو ایف آئی آر میں۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے ملا کے 23 کیس ہیں میرے اوپر۔ وہ 23 کیس میں اپنے دکان سے، اپنے گھر سے نہیں لے کر آیا، 23 کیس لیاقت مارکیٹ سے آئے ہیں۔